کورونا کی وبا کے باعث اسلامی ممالک میں جہاں پہلی مرتبہ عید الفطر سادگی سے منائی گئی ہے، وہیں دنیا کے کئی اسلامی ممالک میں نماز عید کے اجتماعات کو بھی محدود یا مختصر کیا گیا۔ سعودی عرب نے عید الفطر کے موقع پر 24 گھنٹے کا کرفیو بھی نافذ کیا، جبکہ ملک بھر میں نماز کے اجتماعات کو محدود رکھنے کی ہدایات بھی کی گئی تھیں۔ عید کی نماز کے حوالے سے حرمین پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے ایک بیانیہ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ حرمین شریفین کو وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے اس بار نماز عید میں عوام کی شرکت معطل رہے گی اور صرف حرمین شریفین کے عملے کے ارکان ہی حرم میں نماز ادا کر سکیں گے۔ اور پھر جب بیت اللہ میں نماز عید ادا کی گئی تو دیکھنے میں آیا کہ امام کعبہ شیخ عبدالرحمان السدیس نے عید کی نماز ادا نہیں کرائی، بلکہ 9 امام کعبہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ مناظر کیا ہیں اور عید کی نماز پڑھانے والے امام کون تھے، یہ سب تفصیلات پیپ لائف کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، کئی دہائیوں بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کسی بیماری کی وجہ سے دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں نے اپنے اہم ترین مذہبی دن کو سادگی سے منایا ہو۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ملائیشیا اور ترکی سمیت تقریباً تمام ہی مسلم ممالک میں نماز عید کے اجتماعات کا سخت احتیاطی تدابیر کے ساتھ اہتمام کیا گیا اور کئی ممالک میں نماز کے اجتماعات کو محدود اور مختصر بھی کر دیا گیا۔ اسی تناظر میں حرم مکی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ حرم شریف اور مسجد نبوی میں سماجی فاصلوں کے ساتھ نماز عید ادا کی گئی اور کورونا کے باعث نماز عید میں صرف حرم شریف میں کام کرنے والے کارکنان، ائمہ شیوخ اور سیکیورٹی اہلکار شریک ہوئے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اس بار حرم مکی میں نماز عید پڑھانے والے امام کون تھے کہ جن کے پیچھے کعبہ کے 9 اماموں نے نماز ادا کی، تو وہ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید تھے کہ جنہوں نے نماز عید کی امامت کے بعد خطبہ دیا تھا۔ حرم شریف میں شیخ صالح الحمید نے مختصر آیات تلاوت کر کے نماز عید کی امامت کی، جبکہ امام حرم نے کورونا سے نجات اور عید کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ خطبہ دیتے ہوئے شیخ صالح بن حمید نے کورونا وائرس سے رونما ہونے والے اسباق پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ ننھی مخلوق جو کہ عام آنکھ سے دیکھی بھی نہیں جا سکتی، اس نے اس مادہ پرست انسان کی بے بسی ظاہر کر دی ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ ہم انسان کس قدر بے بس ہیں، اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ دوستو، آپ کو بتائیں کہ اس سال گورنر مکہ، خادم حرمین اور ولی عہد نے بھی عید کی نماز اپنی اپنی رہائش گاہ پر ہی ادا کی، اور واضح رہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ریاض میں عید الفطر کی تعطیلات کے دوران 24 گھنٹے کرفیو کے نفاذ کا اعلان کیا گیا تھا، اور سعودی وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ عید الفطر کی 5 روزہ تعطیلات کے دوران ریاست بھر میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ عید کے موقع پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک بیان میں کہا کہ اس سال دنیا بھر میں کورونا کی وبا کا سامنا ہے، جس کے سبب موجودہ حالات میں آپ سب سماجی فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے عید گھروں میں منائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ دنیا کو اس سال جس وبائی مرض کا سامنا ہے اس کی مثال ماضی میں کبھی نہیں ملتی، اور اسی تناظر میں عالمی سطح پر اس وبا سے نمٹنے اور محفوظ رہنے کے لیے اصول متعین کیے گئے ہیں جن پر سب کو سختی سے عمل کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کو ان تمام افراد پر فخر ہے جو ان مشکل حالات میں وطن کی سلامتی اور لوگوں کی حفاظت کے لیے انتہائی پرخلوص اور نیک نیتی سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گزشتہ ماہ حرمین شریفین میں عام نمازیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی اور بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے محدود افراد کو داخلے کی اجازت دی جا رہی تھی، اور نماز میں بھی صرف حرم میں کام کرنے والا عملہ ہی شریک ہوتا تھا۔ دوسری جانب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا تھا، اور صرف عملے کی محدود تعداد ہی نماز میں شریک ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس وبا سے نجات دلائے تاکہ بیت اللہ کی رونقیں دوبارہ بحال ہو سکیں اور مسلمان اپنے مذہبی فرائض کو بخوبی انجام دے سکیں۔ اگر آپ سب کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔